بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھ لیجئے، کیونکہ ابھی ہم اس ہستی کا ذکر کرنے والے ہیں جن پر اللہ پاک اور فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ انسانیت کی سب سے بڑی عظیم زندگی کا تذکرہ ہے۔ وہ نبی علیہ السلام جنہوں نے پتھروں کے شہر میں بھی محبتیں بانٹی، جنہوں نے دشمنوں کو بھی معاف فرمایا، اور جن کی سیرت آج بھی دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ تو آئیں محبت بھرے دل سے سیرت نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا سفر شروع کرتے ہیں۔ فضیلت مکہ مکرمہ، حجاز کا وہ مقدس شہر جو مشرق میں جبل ابو قبیس اور مغرب میں جبل قیقان کے درمیان واقع ہے۔ چاروں طرف پہاڑ اور ریتیلے میدان، اور یہیں وہ پاک سرزمین ہے جہاں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت ہوئی۔ مکہ مکرمہ کے مشہور مقامات کعبہ معظمہ، صفا و مروہ، منا، مزدلفہ، عرفات، غار ہراء، غار ثور، جبل تنعیم اور جعرانہ شامل ہے۔ یہاں کی بندرگاہ اور ہوائی اڈہ جدہ ہے جو بیریان کلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ ہر سال ذوالحجہ کے موقع پر دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان بحری، ہوائی اور زمینی راستوں سے حج کے لیے یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 300 کلومیٹر دور ہے۔ ہجرت کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 سال یہاں قیام فرمایا اور اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ آپ علیہ السلام کا مزار اقدس مسجد نبوی شریف میں ہے، گنبد خضرا کے سائے میں۔ مدینہ شریف سے 4 کلومیٹر دور جبل احد ہے جہاں مشہور غزوہ احد پیش آیا۔ اسی پہاڑ کے دامن میں حضرت سیدنا شہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک بھی ہے۔ مدینہ شریف سے 5 کلومیٹر دور مسجد قباء بھی ہے جو اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ مدینہ کی بندرگاہ ینبع ہے جو بحیرہ کلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ عرب کو منتخب کیوں فرمایا؟ کیونکہ دنیا کے نقشے میں عرب، ایشیا، یورپ اور افریقہ تینوں بڑے اعظم کے درمیان واقع ہے۔ یہ پوری دنیا تک ہدایت پہنچانے کے لیے ایک مرکزی مقام تھا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت عرب کی سیاسی حالات یہ تھے کہ جنوب کے حصے میں حبشہ کی حکومت تھی، مشرق پر فارس کی حکومت تھی اور شمال پر زیر سلطنت تھی، جبکہ اندرونی علاقوں میں چھوٹے چھوٹے قبائل کے آباد تھے جو آپس میں لڑتے رہتے۔ عرب کی اخلاقی حالات انتہائی خراب ہو چکے تھے۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ اور دریاؤں تک کو خدا مانتے تھے۔ قتل و غارت، چوری، ڈکیتی، جوا، شراب نوشی، بدکاری اور لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا عام تھا۔ ہر طرف جہالت تھی اور لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اسی سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ تعمیر فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جو حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اور ان کی والدہ کو مکہ مکرمہ میں لا کر آباد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عرب کی سرزمین عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک سے پیدا ہوئے۔ آپ کو ملک شام عطا فرمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری زوجہ حضرت قطورہ تھی جن کی اولاد کو یمن کا علاقہ عطا ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ اللہ پاک نے ان کی اولاد میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ ان کی اولاد پورے عرب میں پھیل گئی اور ان کی آبادیاں مصر، یمن تک جا پہنچی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے قرار بہت مشہور ہوئے۔ ان کی اولاد مکہ مکرمہ میں آباد رہی، کعبہ معظمہ کی خدمت کرتی رہی۔ اسی خاندان میں عدنان پیدا ہوئے جو بہت بہادر اور عظیم شخصیت تھے۔ پھر ان کی نسل میں حضرت قصے پیدا ہوئے جنہوں نے مکہ مکرمہ میں مشترکہ حکومت قائم کی۔ انہوں نے ایک قومی مجلس بنائی جسے دارالندوہ کہا جاتا تھا۔ انہوں نے قومی جھنڈا بھی بنایا اور 4 بڑے عہدے مقرر کیے۔ نمبر 1 رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی کے لیے۔ نمبر 2 سقایا یعنی حاجی کو پانی پلانے والے۔ نمبر 3 حجابہ یعنی خانہ کعبہ کی چابی اور درباری۔ اور نمبر 4 قیادت یعنی فوجی اقدامات یعنی فوجی قیام۔ حضرت قصہ کے بعد انہی کے اولاد میں سے حضرت مناف
آپ گادی نشین بنے۔ اس کے بعد حضرت ہاشم گادی نشین بنے۔ حضرت ہاشم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا ہیں، اور ان کے بعد ان کی اولاد میں سے حضرت عبد المطلب گادی نشین بنے، اور انہی حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ تھے، جن کے مبارک بیٹے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عام کتابوں کی طرح پڑھنے یا سننے کی بجائے محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب اور دونوں جہانوں کے بادشاہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا تذکرہ ہے۔ حضرت ہاشم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا ہیں۔ آئے ان کے بارے میں کچھ سننے کی شہادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ہاشم رحمۃ اللہ علیہ بڑے بہادر، سخی اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ ان کا اصل نام عمرو تھا، مگر دنیا انہیں ہاشم کے نام سے جانتی تھی۔ ایک وقت عرب میں شدید قحط پڑ گیا، لوگ بھوک سے بے حال تھے اور دانے دانے کو ترس رہے تھے۔ اس مشکل گھڑی میں حضرت ہاشم شام سے خشک روٹیاں خرید کر لائے مکہ مکرمہ۔ آپ نے اونٹ ذبح کروائے، شوربہ تیار کروایا، پھر ان روٹیوں کا چورا کر کے شوربے میں بھگو دیا۔ اس کے بعد آپ نے تمام حاجیوں اور مکہ والوں کو پیٹ بھر کر کھلایا۔ آپ کی یہ بے مثال سخاوت دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ عرب میں روٹیاں توڑنے والے اور چورا کرنے والے کو ہاشم کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اس واقعے کے بعد آپ کا نام مبارک ہاشم مشہور ہو گیا۔ آپ حضرت مناف کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اور آپ خانہ کعبہ کے سردار اور خانہ کعبہ کی خدمت کا عظیم منصب بھی آپ ہی کے پاس تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پاک کے نیک بندے ہمیشہ دوسروں کی بھوک، تکلیف اور ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا سیرت مصطفیٰ کا آج کا پہلا خوبصورت بیان۔ اگلی قسط میں ہمیں سنیں گے مزید ایمان افروز واقعات، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مزید روشن پہلو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور عشق رسول پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے گا، اور آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا۔ آخر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کی ویڈیو تک کی دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔